السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کتاب گیندہ کا پیج نمبر 56 یعنی پیج نمبر 56۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو ایک ٹاپک دیا ہوا ہے چھوٹا سا، عیادت کے نام سے۔ عیادت کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ کوئی بیمار ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے یعنی اس کی طبیعت پوچھنے ضرور جاتے تھے۔ تو یہاں پہ پتہ لگ گیا آپ کو کہ عیادت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ کسی بیمار کی طبیعت پوچھنے کو عیادت کرنا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیمار کے پاس خاموشی سے بیٹھتے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اور پوچھتے کیسی طبیعت ہے۔ بیمار اپنا حال بتا دیتا تو فرماتے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو یہ بیماری دور ہو جائے گی، اور اس بیماری کی وجہ سے تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، طریقہ بتا رہے ہیں کہ کسی کی عیادت کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں تو کیا کرتے تھے کہ آپ پہلے جا کے اس کی طبیعت پوچھتے تھے کہ کیسی طبیعت ہے، وہ اپنا حال بتا دیتا تو پھر اس کو تسلی دینے کے لیے کہتے کہ گھبرانے کی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ انشاءاللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری دور ہو جائے گی، اور اس بیماری کی وجہ سے تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس کو امید دلاتے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیماری بھی تمہارے لیے رحمت کا باعث ہے۔ پھر دعا کرتے، اے اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے، اے رب اس کو صحت عطا فرما، تو ہی صحت دینے والا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ایسی صحت دے کہ بیماری بالکل ختم ہو جائے۔ تو پھر اس کے بعد کیا کرتے، جب وہ اپنا حال بتا دیتا تو آپ اس کو تسلی دیتے اور پھر اس کے حق میں دعا فرماتے۔ تو یہاں پہ بچوں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سکھایا جا رہا ہے کہ کسی بیمار کی عیادت کیسے کرنی چاہیے ہے۔ جائیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کی طبیعت پوچھیں اور اس کو تسلی دیں اور اس کے لیے دعا بھی کریں، اور بیمار کے پاس بہت زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ وہ پریشان ہو جائے، کہ وہ آرام کرنا چاہ رہا ہو اور ہماری وجہ سے نہ کر سکے۔ اس کے آس پاس شور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اس کی طبیعت مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہو، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ اس کا دل خراب ہو یا اسے برا لگے، بلکہ اس بیمار کو امید دلانی چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے جس سے کہ اسے اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے دین میں عیادت کرنے کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے وہ ہمیں یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو گیا۔ ہم نے سیکھ لیا یہاں پر کہ بیمار کی مزاج پرسی کیسے کی جاتی ہے، بیمار کی عیادت کیسے کی جاتی ہے، اور کن الفاظ میں کس طرح سے کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا کرنا کیا ہے، آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے وہ کسی بڑے کے ساتھ بیٹھ کے، اور مشکل الفاظ جو ہیں ان کے معنی لکھنے ہیں۔ جیسے عیادت کا معنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انشاءاللہ کے معنی معلوم ہونے چاہیے آپ کو جو اس میں دیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور لفظ اگر آپ کو ایسا لگے جس کے آپ کو میننگ نہیں آتے ہیں تو وہ بھی ڈھونڈ کے لکھیے گا اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کر لیجیے گا اور اس کی خوش خطی کر لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اس سے آگے کا کام انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔